لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب العبد المؤمن المحترف، اللہ رب العزت یہ کسب کے بارے میں، پیشے کے بارے میں حدیثیں ہیں کہ انسان اپنے ہاتھ سے جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ مومن بندے جو کمانے والے ہیں، جو صاحب حرفت ہیں، صاحب حرفت کہتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے کمانے والا ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ایسے بندے کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ ایک صحابی آیا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ ملایا، اس نے، آپ کی عادت مبارک تھی کہ جو آدمی سلام کرتا ہاتھ دیتا تو آپ چھوڑتے نہیں تھے جب تک کہ اگلا نہ چھوڑے۔ یہ ہم بھی عادت بنائیں، نفرت نہ کریں۔ میرے نبی میں محبت تھی، السلام علیکم، جو ہاتھ دونوں ہاتھوں سے دیتے یا کبھی ایک ہاتھ سے دیتے، دونوں جائز۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی نے جب ہاتھ دیا تو اس کو گٹے پڑے ہوئے تھے ہاتھوں میں، پھوڑے بڑے بڑے نا۔ تو آپ نے فرمایا ارے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے پاس کلاڑی ہے اور جنگل میں جاتا ہوں، لکڑ کاٹتا ہوں اور پھر شہر میں بازار میں لا کے وہ بیچتا ہوں اور بچوں کے لیے رزق کماتا ہوں۔ میرے نبی نے ان کا ہاتھ پکڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ یوں آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ میرے نبی جس کو بوسہ دے کتنی شان بڑھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد معراج کی رات جبرائیل امین آیا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ میرے نبی کو یوں ہاتھ پکڑ کے جگایا نہیں، میرے نبی کے پاؤں کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، بوسہ دے کے اٹھایا۔ بعض علماء نے لکھا ہے، یہ بعض علماء کی بات کر رہا ہوں۔ تو بات اصل یہ ہے کہ کسب اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، پیشہ کوئی بھی ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الاعمال الکسب من الحلال، آپ نے فرمایا کہ بہترین عمل کسب حلال ہے، حلال کماؤ، اپنے ہاتھوں سے کماؤ۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم ملازم ہیں، ہمیں مہینے میں تنخواہ ملتی ہے تو ہم کسب نہیں کر رہے۔ نہیں، آپ کا بھی یہ پیشہ ہے، آپ کا بھی یہ پیشہ ہے۔ آپ بھی مزدور ہیں، آپ بھی مزدور ہیں، یہ نہ سمجھا کریں کہ اب پتہ نہیں ہم کہاں ہوں گے۔ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ازکی الاعمال کسب الرجل بیدہ، آپ نے فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے کسب، کوئی بھی کام کرنا سب سے پاکیزہ عمل ہے، اپنے ہاتھوں سے سب سے بہترین عمل ہے۔ آپ کا جو ٹریڈ ہے، آپ جس کام میں چلے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے جب کرتے ہیں نا، میرا اللہ بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے، خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ جا رہے ہوتے ہیں، بھاگ رہے ہوتے ہیں، آ رہے ہوتے ہیں، ادھر گیا، یہ اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے بندے کی نیت کو۔ یہ نہ ہو کہ اچھا میں ملازم ہوں کسی مسجد میں، یا میں ملازم ہوں جھاڑو دینے کے لیے، یا میں ملازم ہوں کسی اور کام کے لیے اور ٹرکاتا رہوں، یہ نہ کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ، روزہ، نماز اور حج کے بعد کسب حلال بھی فرض ہے۔ یعنی یوں نہ سمجھیں کہ اچھا بھائی رزق اللہ دے گا ویسے جہاں سے آیا۔ اور پھر میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں یہ بات کہ رزق جو ہوتا ہے نا، رزق حرام کبھی بھی نہیں ہوتا، رزق ہمیشہ حلال ہوتا ہے۔ حرام جو ہم کماتے ہیں نا، یہ رزق نہیں ہے کبھی بھی۔ یہ جو بھی آپ کا بھائی ہو، آپ کا چاچا ہو، آپ کا بیٹا ہو، جو بھی ہو، اگر وہ راشی ہے، اگر وہ سود کھا رہا ہے،
اگر وہ کسی سے غصب کر رہا ہے، اگر وہ کسی سے کسی طرح بھی پیسے کما رہا ہے، یہ کپڑا ہے، یہ کپڑا ہے، اس میں سے کمائیں ضرور، لیکن ظلم نہ کریں اس پر۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں سکون سے اور چین سے رہنے دے گا پیسہ؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی کسی کی ڈکیتی کرے اور کہے کہ الحمدللہ، حرام کا گھر بنایا کہتا ہے الحمدللہ، حرام کے کپڑے لیے الحمدللہ، اور علماء سے پوچھ پوچھ کے یہ مسائل آگے پھر زندگی گزاریں۔ ہاں، ہمارے معاشرے کے اندر آپ جہاں بھی جائیں، کسی بھی دفتر جائیں، آپ کسی حال میں بھی جائیں، ایک بندے پر اگر آپ نے احسان کر دیا نا، اگلے دن وہ احسان کا بدلہ یوں ہی دے دے گا، اچھا ٹھیک ہے یہ لے لو، وہ میرا فرض تھا، میں نے کام کرنا تھا بھائی۔ ہم کہتے ہیں آپ نے احسان کر، کیا احسان کیا؟ یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سناتا ہوں، ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ زکوٰۃ لے کر آؤ فلاں علاقے سے، وہ چلے گئے، اور ان لوگوں شہر والوں نے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ گفٹ دے دیا، اسلام کے لیے الگ، حضور کے لیے الگ، اور اس شخص کے لیے کہا کہ اچھا یہ آپ بھی لے لیں، آپ بھی لے لیں۔ اب یہ توجہ سے سننا۔ تو حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کے اور یہ میرے۔ آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ہیں، یعنی رسول اللہ کے ہیں، ان کو دے دینا، یعنی اسلام غنیمت کا مال، اور یہ آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا تمہیں کون جانتا ہے، تمہیں کون جانتا ہے، یہ اسلام کی وجہ سے تمہیں ملے نا، یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ اسلام والوں کے ہیں، لہذا غنیمت میں یہ بھی جمع کرا دو۔ اب اس حدیث سے ہم کیا مسائل ثابت کر سکتے ہیں کہ میں نے اگر کسی کا کام کر دیا، جس عہدے پہ بیٹھا ہوں، اور جو کہ میری ڈیوٹی بنتی ہے، اور کسی کا کام کر دیا، اور اگلے دن جناب انہوں نے اتنی بڑی پیٹی لائی مٹھائی کی، حضرت صاحب یہ لے لیں، آپ نے بڑا احسان کیا، اللہ کی قسم ناجائز ہے، اللہ کی قسم ناجائز ہے۔ اور ہم کہتے ہیں اچھا یار وہ خود دے رہا ہے، سود خود نہیں دیا جاتا، رشوت خود نہیں دی جاتی، ہاں، بدکاری میں آپ زنا دیکھیں خود نہیں کرتے، خوشی سے نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ سب جائز کام ہے؟ ہاں، سوچا کریں، خود دے دیا اس نے، خود دے دیا۔ مجھے آج مسئلہ آیا میرے پاس، کہنے لگا کہ وہ میری بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں 30-35 لاکھ روپے، تو بینک والوں نے خود بخود پیسے دے دیے ہیں۔ مولانا صاحب میں نے تو ان کو نہیں کہا، تو میں نے ان کو یہی مثال دے دی، میں نے کہا اللہ کے ولی حرام ہے، سود ہے، کہتے میں نے تو نہیں کہا۔ میں نے کہا کس نے کہا کہ سود جو ہے نا وہ جبری ملتا ہے، رشوت بھی آسانی سے ملتی ہے، زنا بھی آسانی سے ہوتی ہے، چوری بھی بندہ اسی طرح کہہ دیتا اچھا پکڑو بھائی یہ لے لو جان۔ تو احتیاط سے زندگی گزاریں۔ یہ معاملات جتنے بھی میں بتاتا رہتا ہوں نا، ان کا خاص خیال رکھیں، اگر ان کا خیال نہیں رکھا نا یہ ہمارے سجدے بیکار ہیں، پھر سچی بات کروں، میں سارا دن قرآن کی منزل پڑھتا رہوں نا، بیکار ہے پھر۔ ہاں، وہ چھانی ہوتی ہے نا، وہ چائے والی، وہ چھانی، ہاں، اسی کے اوپر چائے ڈالتے ہیں نا، وہ نیچے سے بہہ رہی ہوتی ہے، میں کہتا ہوں نہیں نہیں ٹھہر جائے ٹھہر جائے، وہ کہاں ٹھہرے گی بھائی، کہاں ٹھہرے گی؟ یہ ٹھہرے گی تب جب نیچے سے بند ہو۔ ہمارے اعمال اسی طرح بہ رہے ہیں، ادھر سے تہجد پڑھا، نماز پڑھی، اور ادھر سے حرام کھایا، وہ اسی طرح چھانی کی طرف بہ گیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔